میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم، اور بالخصوص ان خواتین و حضرات کی خدمت میں بھی سلام پیش کرتا ہوں جن کی ماند پڑتی قوت سماعت سے چائے کی آواز ایک چھناکے سے ٹکراتی ہے تو آن کی آن میں عجب کیفیت سے دوچار ہو جاتے ہیں اور خزاں رسیدہ چہرے بہار کا روپ دھار لیتے ہیں۔ دل و دماغ میں خوشی و مسرت کی لاکھ تعداد گھنٹیاں رقص کرنے لگتی ہیں، آنکھوں کے مدھم اور سست پڑتی روشنیاں یک دم جگمگ کر اٹھتی ہیں اور ڈگمگاتے جذبوں کو قرار مل جاتا ہے۔ پچھلے دنوں ایک خبر اخبار کی زینت بنی اور یہ انکشاف ہوا کہ پاکستانی ایک سال میں 83 ارب روپے کی چائے پی گئے۔ یہ رقم پچھلے سال سے 13 ارب روپے زیادہ تھی۔ دنیا بھر میں خاص طور پر بر صغیر کے لوگ اس گرم مشروب کے برس ہا برس سے رسیاں ہیں۔ گہرے رنگ کے اس سیال میں نہ جانے کیا جادو ہے جو پینے والوں کو اپنے عشق میں مبتلا کر دیتا ہے اور ایسا عاشق زار بناتا ہے کہ پھر چھوڑنا بھی چاہو تو نہ چھوٹے۔ کیا مرد، کیا عورت، کیا جوان اور بوڑھا، ہر کوئی اس کا دیوانہ ہے۔ صبح ہو یا شام، دن ہو یا رات، جہاں گھروں میں افراد کی تعداد زیادہ ہو اور چائے کے شوقین بھی موجود ہوں تو چولہے پر چائے کا پتیلا چڑھا ہی رہتا ہے اور چائے کے متوالے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ خاتون خانہ جب کسی ایک کے لیے چائے کا پانی چڑھاتی ہیں تو فوراً ہی دائیں بائیں سے آوازیں آنے لگتی ہیں۔ آپا جان ایک کپ میرا، بھابھی آدھی پیالی میری، بیٹا ایک مگ میرا بھی بنا دینا۔ یوں ایک پیالی بنتے بنتے 4، 6، 7 تک پہنچ جاتی ہے۔ آپا، بھابھی، اماں جو بھی باورچی خانے میں اس مشروب کی ذمہ داری اٹھائے، بس پھر یہ اسی کی ذمہ داری یا درد سر بن جاتی ہے، اور اگر اس کے ہاتھ میں ذائقہ، رنگ، خوشبو بھی آ جائے تو کیا کہنے، پھر تو ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ مجھے تو فلاں کے ہاتھ کی چائے پینی ہے، تو چائے بنانے والا عاجز و نالاں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سی خواتین چڑھ کر کم چائے والے وفاقی وزیر احسن اقبال کی حامی دکھائی دیتی ہیں کہ کسی طرح ان کی ذمہ داری کا بوجھ کم ہو۔ وفاقی وزیر محترم فرماتے ہیں کہ موجودہ معاشی حالات کے تناظر میں جبکہ ہماری قوم اربوں روپے کی چائے معدے میں انڈیل لیتی ہے، چائے کی محبت میں مبتلا قوم اپنی عادت پر نظر ثانی فرماتے ہوئے دن میں 1 یا 2 پیالی کم کر دیں۔ بات ہو رہی تھی چائے پر۔ موضوع ایسا ہے کہ ہر مرتبہ نئے سرے سے سرا پکڑنا پڑتا ہے۔ وزیر موصوف کے چائے میں کمی کے مشورے کے بعد ایک نیا طوفان کھڑا ہو گیا۔ محنت کش اور دفتری احباب کی طرح چائے خواتین خانہ کے ہاں بھی کسی طرح کم اہم نہیں ہے۔ ہماری لاکھوں خواتین کے ناشتے کا بھی یہ لازمی جز ہے۔ پھر دن بھر کے کاموں کی تھکان شام کی چائے ہی کے صدقے تو دور ہو پاتی ہے۔ گھرداری اور میل جول کی کتنی باتیں موسموں کے سرد اور گرم ہونے سے بے نیاز گھروں میں بھاپ اڑاتی چائے کی کیتلی کے گرد استوار ہوتی ہیں۔ بہت سے گھرانوں میں تو صبح کا آغاز ہی اخبار اور چائے سے ہوتا ہے، جس کو بیڈ ٹی کا نام دیا جاتا ہے۔ چائے کی چاہت میں مبتلا عاشقان کے لیے اگرچہ وزیر موصوف کی تجویز قابل اعتنا نہیں، لیکن چائے بنانے والیوں کے لیے باعث مسرت ضرور ٹھہری۔ سارا دن گرمی میں چولہے میں جھونکے جانے والی خاتون خانہ اب میاں صاحب کو ضرور چائے کی ہر پیالی کے ساتھ یاد دہانی کروائیں گی کہ چائے کی بچت کیجیے۔ بہت سی وہ خواتین جن کے شوہر نامدار سرکاری دفاتر میں صبح سے شام تک چائے کی چسکیاں لیتے ہیں اور 7-8 پیالیاں نوش کر جاتے ہیں، وہ تو یہی چاہیں گی کہ وزیر صاحب کی طرف سے یہ صرف تجویز یا مشورہ نہ ہو بلکہ سرکاری عمل درآمدگی کا حکم ہو، جس پر جلد از جلد قانون سازی بھی کر دی جائے۔ سردی میں گرم بھاپ اڑاتی چائے کا اپنا سواد ہے تو رم جھم برسات میں پکوڑوں سموسوں کے ساتھ اپنا ذائقہ۔ ٹھہری مئی جون کی گرمی تو اس گرمی میں بھی یہ گرم چائے کے شوقین کو لطف ضرور دیتی ہے۔ چائے کے فوائد پر بات کریں تو کہیں یہ بیماری کا شافی علاج بھی ہے۔ سر درد ہو، تکان ہو، نزلہ زکام یا بخار ہو، بقدر ضرورت چائے میں لونگ، کالی مرچ، دار چینی، ادرک یا جوشاندہ بھی ڈالا جاتا ہے۔ جوش دے کر گرما گرم نوش فرما لی جائے تو دوائیوں کا بدل ثابت ہوتی ہے۔ تو جناب، جس کے بغیر صبح نہ لگے اور شام نہ محسوس ہو، لیل و نہار سونے اور ویران، دماغ بند، مہمان نوازی ادھوری تو رشتہ داری نصف اور دوستی ناقص ٹھہرے، اور دفتری امور نہ تمام ہو جائیں تو گھریلو امور کیسے مکمل ہو سکتے ہیں۔ چائے کے بارے میں ایک چشم کشا حقیقت یہ بھی بتا دیں کہ اس پتی کی ارزانی اور گرانی کا یہ عالم ہے کہ چند روپوں کے ساشے سے لے کر لاکھوں روپے فی کلو کے حساب سے چائے بھی آپ کے ذوق کی تسکین کے لیے بازار میں دستیاب ہے۔
جی ہاں، 7 لاکھ روپے فی کلو گرام کی چائے کا شمار دنیا کی مہنگی ترین چائے، جس کو کلو کی مقدار میں تو خدا ہی جانے، لیکن گرام کی صورت میں ضرور شوقین حضرات خریدتے ہیں۔ قصہ مختصر، وزیر محترم کو اپنے بیان سے رجوع کر لینا چاہیے۔ چائے کی چاہ میں مبتلا قوم چائے تو کم نہ کرے گی، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اعلیٰ طبقہ اپنی شاہ خرچیوں پر ضرور نظر ثانی کرے۔ جب حکمران فضول خرچیوں سے کنارہ کشی کر کے بچت پر آمادہ ہوں گے تو ہماری سادہ اور محب وطن قوم آپ سے آپ اس طرف آئے گی۔ پھر کسی کو زبانی کلامی نہیں کہنا پڑے گا، بلکہ آپ کا عمل ہی اس کی گواہی دے گا، اور تمام خاتون خانہ بھی آپ کے ہم قدم رہیں گی۔